بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 84۔ پہلی نماز جمعہ۔ پہلی بیعت عقبہ کے بعد یثرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ صرف 4 گھرانے باقی رہ گئے تھے جو بعد میں ایمان لائے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے نماز با جماعت کا انتظام ہو گیا تھا، جو حرہ بنی بیاضہ میں ادا کی جاتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو یہودیوں کے سبت، ہفتہ اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح اجتماعی عبادت کے لیے جمعہ کا دن اختیار کیا، جو عہد جاہلیت میں یوم عروبہ کہلاتا تھا۔ کعب بن لوئی نے اس کا نام بدل کر جمعہ رکھا۔ سب سے پہلی نماز جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں پڑھائی۔ اس وقت تک نماز جمعہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہونے والے انصار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں پر جمعہ فرض کر دیا گیا۔ مشہور انصاری صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتے تھے۔ جمعہ کی اذان سنتے ہی وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ بیٹے نے وجہ دریافت کی تو کہا کہ ہمیں مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز انہوں نے ہی پڑھائی تھی۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب سے 500 زائرین آئے، جن میں 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان تھیں۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ اس دولت سے مشرف ہوں، اور جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام سے وفاداری اور آپ پر جانثاری کا پختہ عہد کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں قیام کی دعوت دیں۔ اس قافلے نے منی میں قیام کیا اور خفیہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ چنانچہ رات میں اسی قدیم گھاٹی عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا اہتمام کیا گیا۔ 2 عورتوں میں ایک بنی مازن بن نجار کی حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ تھیں، جو اپنی کنیت ام عمارہ کے نام سے مشہور تھیں، اور دوسری خاتون بنی سلمہ کی حضرت اسماء بنت عمر رضی اللہ عنہ ام منی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے۔ یہ اگرچہ ابھی مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت تو دی، مگر سن لو کہ وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ بھی ان کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی خاندانی عزت و شرف کی وجہ سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ رہنا منظور کیا ہے، لہٰذا اگر تم اپنے اندر ان کی حفاظت و مدافعت کی طاقت پاتے ہو اور ان کی خاطر سارے عرب کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو تو اچھی طرح آپس میں مشورہ کر کے بات طے کر لو، اور وہی بات کہو جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، کیونکہ سچی بات ہی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر رئیس خزرج برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عباس، تم نے جو کچھ کہا ہم نے وہ سنا، ہم نے وہی کہا جو ہمارے دل میں ہے۔ ہم نے راست گوئی، ایفائے عہد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر دوسروں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہر طرح حاضر ہیں، آپ جو چاہیں ہم سے عہد لیں۔
یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں اور تعلیمات اسلام پیش کیں۔ پھر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت و حمایت کرتے ہو، اسی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت و نصرت کا وعدہ کرو۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حمایت و حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دستے مبارک بڑھائیے اور ہم سے بیعت لیجئے، ہم میدان جنگ کے شہ سوار ہیں۔ مگر ابو الحشیم بن التحیان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کاٹ دی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے یہودیوں سے کچھ تعلقات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کے بعد یہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو قوت و طاقت عطا فرمائے تو آپ کی قوم آپ کو بلا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس لوٹ جائیں اور ہم کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا، تمہاری اور میری صلح و جنگ ایک ہے۔ اس گفتگو کے بعد حاضرین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ بیعت کے دوران عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے گروہ خزرج، اچھی طرح سمجھ لو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، تم عرب و عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، ہماری جان اور مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی اور ناخوشی ہر حال میں سمع و طاعت کرنا، تنگ دستی و خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیک کام کرنے کی تلقین اور برے کام کے روکنے کی تاکید کرنا، اللہ کے دین میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو ان کی ایسی حفاظت کرنا جیسی اپنے جان، مال اور اہل عیال کی کرتے ہیں، اور صلہ جنت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ دو عورتیں جو اس وقت وہاں حاضر تھیں، ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ابن اسحاق کا یہ بھی بیان ہے کہ عبد الاشہل کہتے ہیں کہ ابو الحشیم بن التحیان رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ براء بن معرور رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کی۔ الغرض، اسی جوش و خروش کی فضا میں 75 فدایان مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبیرہ کہلاتی ہے، جو ذی الحج 13 نبوی مطابق جون یا جولائی 622 عیسوی میں ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے جاری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔